سورہ مؤمنون کے 6 رکوع ہیں اور اس کی 118 آیات کریمہ ہیں۔ جس طرح اس کے نام سے آپ لوگ واقف ہیں کہ اس کو مؤمنون کہا جاتا ہے، اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ سورہ کی ابتدا کے اندر اللہ رب العزت نے مومنین کی کامیابی اور مومنین کے اوصاف ان کو بیان فرمایا ہے، اور پھر جو بندہ مومن ہوگا، کامل ایمان رکھنے والا، اللہ رب العزت اس انسان کو آخرت میں کیا جزا عطا فرمائے گا۔ چونکہ رب کائنات نے اس کے اندر مومنین کی بات کی ہے، مسلمانوں کی بات کی ہے، اسی وجہ سے اس کو سورہ مؤمنون کہتے ہیں۔ سورہ مؤمنون کی فضیلت کے متعلق ایک حدیث مبارکہ میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ حضرت ابن بابلوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے کہ آپ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا آپ سے سوال کرتے ہیں اور آپ سے پوچھتے ہیں، اے ام المؤمنین سلام اللہ علیہا، آقا علیہ السلام کے اخلاق کیسے تھے؟ حضور علیہ السلام کا کردار کیسا تھا؟ حضور کا اخلاق کیسا تھا؟ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے سوال کیا گیا کہ حضور کا اخلاق کیسا تھا؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا آپ فرماتی ہیں کہ کیا تو نے سورہ مؤمنون کی تلاوت نہیں کی؟ سورہ مؤمنون کو نہیں پڑھا؟ کیونکہ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ سورہ مؤمنون ہے، اس کا خلاصہ اور تعارف آپ کے گوش گزار کرنا مقصود ہے۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ سورہ مؤمنون کی جو ابتدائی 10 آیات کریمہ ہیں، ان کے اندر رب کائنات نے آقا علیہ السلام کے اوصاف کو بیان فرمایا ہے، اور یہ اوصاف ہی آقا علیہ السلام کا اخلاق ہے۔ یہ اوصاف آگے چل کر میں آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ پھر دوستان زیباکار سورہ مؤمنون، اس کے اگر مرکزی مضامین کی بات کی جائے تو اس کے اندر خالق کائنات نے اپنی توحید کا، اپنی وحدانیت کا، اپنی یکتائی کا بیان فرمایا ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی نبوت اور رسالت کا بیان فرمایا ہے۔ پھر مرنے کے بعد، موت کے بعد انسان کو دوبارہ زندگی عطا کی جائے گی، اس کا بیان فرمایا ہے۔ سورہ مؤمنون کے میں چند چیدہ مضامین آپ کے گوش گزار کیے دیتا ہوں، جس کی روشنی میں ہم سمجھ سکیں کہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر کیا بیان فرمایا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اس کی جو ابتدائی چند آیات کریمہ ہیں، ان میں خالق کائنات نے مومنین کے چند اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ مسلمانوں کے جو دین اسلام پر عمل کرنے والا اور پریکٹیکل صورت میں عمل کرنے والا شخص ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، اس کے اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ پہلی صفت رب کائنات نے مومنین کی یہ بیان فرمائی ہے کہ مومن شخص وہ ہوتا ہے کہ جب وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نماز پڑھتا ہے تو نماز کے اندر وہ عاجزی اختیار کرتا ہے، عاجز رہتا ہے، انکساری کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ پھر دوسری بات اللہ رب العزت نے مومنین کی یہ بیان فرمائی ہے کہ مومن وہ ہے جو ہمیشہ بےہودہ باتوں سے محفوظ رہتا ہے، یعنی لغو باتوں کے اندر مشغول نہیں رہتا، بلکہ ہمیشہ اپنے کام سے کام رکھتا ہے اور اللہ رب العزت کی اطاعت کے اندر اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ پھر تیسری صفت بیان فرمائی ہے کہ مومن وہ شخص ہوتا ہے کہ اگر رب نے اسے مال عطا کیا ہے تو وہ اس مال میں سے زکوٰۃ نکالتا ہے۔ پھر چوتھی صفت مومنین کی یہ بیان فرمائی کہ مومن وہ شخص ہے جو ہمیشہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے۔ آپ اس کے متعلق ایک حدیث مبارکہ تیزی کے ساتھ بیان کر کے آگے بڑھتا ہوں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے
دو چیزیں کون سی ہے؟ ایک چیز جو اس کے جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اور دوسری جو اس کی ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ۔ حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دیتا ہے تو میں اس شخص کو جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ اب مجھے بتائیے ایمانداری سے کہ جس چیز کی ضمانت آقا علیہ السلام دے دیں تو پھر وہ ہمیں ملے گی یا نہ ملے گی؟ جی، تو آقا علیہ السلام نے گویا جنت کی بشارت دے دی اگر کوئی بندہ مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دی، ضمانت دے دی، زبان کی اور شرمگاہ۔ تو یہاں پر بھی رب کائنات نے یہ مضمون بیان فرمایا ہے کہ مومن وہ شخص ہوتا ہے جو ہمیشہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ پھر پانچویں صفت مومن کی یہ بیان فرمائی ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جب اس کے پاس امانتیں لکھوائی جائیں تو وہ امانت داری کرتا ہے، اس میں خیانت نہیں کرتا۔ پھر چھٹی صفت پھر رب کائنات نے نماز کا ذکر فرمایا کہ مومن وہ ہوتا ہے جو نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، اور ساتویں صفت بیان فرمائی کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی چیز کا وعدہ کر لیتا ہے تو پھر اس وعدہ کی پاسداری کرتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک دن وعدہ کر لیا پھر دوسرے دن اس سے انکار کر دے، مکر جائے، یہ مومن کی بولیے شان نہیں ہے۔ مومن وہ ہے، رب نے فرمایا کہ جو ہمیشہ وعدہ کرتا ہے اور اس وعدہ کو پھر پورا کرتا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا مضمون رب کائنات نے سورہ مومنون کے اندر بیان فرمایا ہے وہ یہ فرمایا، رب نے اپنے وجود کی دلیل بیان فرمائی ہے، اپنی وحدانیت کی، اپنی قدرت کی دلیل بیان فرمائی ہے، اور یہاں پر رب کائنات نے دو مثالیں بیان فرمائی۔ پہلی مثال یہ بیان فرمائی کہ خدا کی ذات وہ ذات ہے کہ جس نے انسان کو نطفہ سے تخلیق کیا ہے، قطرے سے بنایا ہے۔ پھر انسان کے سارے وجود کو رب کائنات نے بیان فرمایا کہ نطفہ سے انسان ایک لوتھڑے کی شکل میں آتا ہے، پھر لوتھڑا ایک گوشت کی شکل میں آتا ہے، ہڈیوں کی شکل میں آتا ہے، پھر کامل انسان بنا کر خالق کائنات اس میں اپنی روح پھونک دیتا ہے۔ تو رب نے یہ مثال بیان کر کے بتانا کیا چاہا؟ بتانا یہ چاہا کہ خالق کائنات کی ذات ذی وقار وہ ذات ہے جو انسان کو ایک قطرے سے پیدا کرنے والی ہے، یعنی مردہ چیز سے انسان کو حیات دینے والی ہے۔ پھر دوسری مثال رب کائنات نے اس کے اندر یہ بیان فرمایا کہ ہم آسمان سے پانی برساتے ہیں، پھر اس پانی کی وجہ سے سبزہ اگتا ہے، درخت پروان چڑھتے ہیں۔ پھر یہاں پر رب کائنات نے انگور کے باغات کا ذکر فرمایا، پھر کھجور کے درختوں کا ذکر فرمایا ہے کہ پھر اس سے ہم کیا کرتے ہیں، درختوں کو پروان چڑھاتے ہیں اور لوگ اس سے نفع اٹھاتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں۔ پھر آگے رب کائنات نے ایک اور مثال بیان فرمائی ہے کہ خدا کی ذات وہ ذات ہے کہ جس نے اے انسان تمہارے لیے منافع بخش جانوروں کو پیدا فرمایا ہے۔ اس میں گائے کا ذکر کر لیں، اس میں بھیڑ بکری کا ذکر کر لیں، اس میں اونٹنی کا ذکر کر لیں، جتنے بھی حلال جانور ہیں رب نے ان کا ذکر فرمایا، اور ارشاد فرمایا کہ یہ جانور ہم نے تمہارے لیے اس لیے پیدا کیے ہیں تاکہ تم ان کا دودھ بھی استعمال کرو اور جو کھانے والے جانور ہیں ان کا گوشت بھی استعمال کرو۔ پھر اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا کہ میری وحدانیت کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ میں رب ہوں اور میں نے تمہارے لیے نقل و حمل کے لیے سامان کو ادھر ادھر شفٹ کرنے کے لیے تمہارے لیے ہم نے کشتیوں کو تخلیق فرمایا ہے۔ کشتیوں کا ذکر بھی رب کائنات نے بیان فرما دیا۔ جی اب دیکھیں، اگر ہم پاکستان سے کوئی چیز منگوانا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم سرگودا کا کنو استعمال کر لیں، مالٹا استعمال کریں، تو ہمیں یورپ میں رہ کر میسر آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اسی طرح ہم کہتے ہیں حافظ صاحب کہ ہمیں جو ملتان کا آم ہے وہ میسر آ جائے، تو وہ بھی ہمیں یہاں پر مل جاتا ہے۔ جی تو کشتیوں کا ذکر فرما دیا کہ کشتیاں ہم نے تمہارے لیے اس لیے تخلیق کی ہیں تاکہ تم اس پر سامان کو شفٹ کرنا چاہو، جہاں پر لے کر جانا چاہو آسانی کے ساتھ لے جا سکو۔ پھر اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشرکین تکلیف دیتے تھے تو آقا علیہ السلام کو تسلی دی ہے گزشتہ انبیاء کرام اور ان کی قوموں کے واقعات کو ذکر کر کے۔ اس سورہ مومنون کے اندر بھی رب کائنات نے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے، حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام،
اسی طرح سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کا ذکر فرمایا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے اور آقا علیہ السلام کو تسلی دی ہے۔ پھر کفار مشرکین وہ نعوذ باللہ آقا علیہ السلام کو طعنہ دیتے تھے، حضور کو تکلیف دیتے تھے اور طرح طرح کے القابات آقا علیہ السلام کو دیتے۔ کچھ لوگ کفار مشرکین وہ آقا علیہ السلام کو کہتے تھے کہ یا آقا علیہ السلام وہ مجنون ہے نعوذ باللہ، اور کچھ کہتے تھے کہ جادوگر ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کفار کی بھی یہاں پر سرزنش فرمائی ہے۔ پھر خالق کائنات نے اگلا مضمون یہ بیان فرمایا، کفار اس چیز کا بھی انکار کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ جب انسان قبر کے اندر چلا جائے گا یا انتقال کر جائے گا تو اللہ پاک اس کی ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کیسے کرے گا، انسان کو دوبارہ کیسے زندگی عطا کی جائے گی؟ تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، وہ رب جس نے تمہیں پہلی دفعہ زندگی عطا کی ہے وہ اس چیز پر بھی قادر ہے کہ وہ تمہیں دوسری مرتبہ بھی زندگی عطا کر سکتا ہے۔ پھر خالق کائنات نے آگے اس سورہ کے اندر جو مضمون بیان فرمایا ہے کفار اور مشرکین، ان کے متعلق 2 آیات کریمہ نازل فرمائی ہیں۔ اس میں ایک آیت کریمہ یہ ہے کہ کفار اللہ رب العزت کی اولاد کا وہ کہتے تھے کہ اللہ رب العزت نے اپنے لیے اولاد بنائی ہے، اور بعض صورتوں کے اندر اور آیات کے اندر وہ یہ کہتے تھے کہ خالق کائنات نے فرشتوں کو اپنے لیے بیٹیاں بنایا ہے، فرشتوں کو کہتے تھے کہ وہ اللہ کی کیا ہے، بیٹیاں ہیں۔ اور اسی طرح اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں تو انبیاء کرام کو کہتے تھے کہ یہ اللہ کے کیا ہیں، یہ بیٹے ہیں۔ تو اللہ پاک نے اس چیز کا بھی رد فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا، متخذ اللہ من ولد، خدا نے اپنے لیے کوئی اولاد بولیے نہیں بنائی۔ پھر آگے رب کائنات نے ارشاد فرمایا، کفار مشرکین یہ بھی کہتے تھے کہ ایک اللہ نہیں ہے بلکہ کثیر خدا ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا مانتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا مانتے تھے، جی بتوں کی عبادت کرتے تھے، خدا کی ذات کے ساتھ شرک ٹھہراتے تھے۔ تو اللہ پاک نے اس چیز کی بھی نفی فرمائی ہے اور ارشاد فرمایا، وَمَا كَانَ مَعَهُ إِلَٰهٌ مِّنْ إِلَٰهٍ، ارشاد فرمایا کہ خدا کی ذات فقط بولی کیا ہے، ایک ہی ہے، ایک کے علاوہ کوئی دوسرا خدا نہیں ہے۔ پھر سورہ مؤمنون کے اندر رب کائنات نے حساب کے وقت جو شدت ہوگی اور اس کی ہولناکیاں ہوں گی اس کو بیان فرمایا ہے۔ پھر رب نے ایک اور آگے بات بیان فرمائی ہے کہ قیامت والے دن اللہ پاک 2 گروہ بنا دے گا، تمام انسانوں کے 2 گروہ بنا دیے جائیں گے۔ اس میں ایک گروہ جو ہوگا وہ کفار کا ہوگا، مشرکین کا ہوگا، منافقین کا ہوگا، جو خدا کی اطاعت نہیں کرتے، خدا کی ذات کو نہیں مانتے، ایک گروہ ان کا ہوگا، اور دوسرا گروہ دوستان زیباکار وہ ہم لوگوں کا ہوگا۔ بولیے اللہ پاک ہمیں بھی اس گروہ میں شامل فرما دے۔ جی دوسرا گروہ سعادت مندوں کا ہوگا، جو مسلمان ہیں، جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، جو خدا کی ذات کو مانتے ہیں اور آقا علیہ السلام کی نبوت کو تسلیم کرتے ہیں۔ پھر دوستان زیباکار آخر میں اللہ رب العزت نے ایک اور چیز بیان فرمائی ہے اور یہ بڑا خاص مضمون ہے۔ ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن کوئی بھی نسب انسان کے کام نہیں آئے گا، نسب، برادری، قوم، وہاں پر قیامت دن کام انسان کے نہیں آئے گی۔ یہ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں مظفر صاحب، گجر صاحب بیٹھے ہیں، جی اسی طرح کوئی وڑائش ہوگا، کوئی ملک ہوگا، کوئی چٹھا ہوگا، کوئی تارڑ ہوگا، کوئی چیما ہوگا، مختلف برادریاں ذاتیں ہیں۔ تو رب نے فرمایا کہ وہاں پر نسب انسان کے کام نہیں آئے گا۔ وہاں پر کیا چیز کام آئے گی؟ وہاں پر بس انسان کا تقویٰ کام آئے گا کہ تو نے زندگی کے اندر اے انسان میری اطاعت کی ہے یا نہیں کی، میری فرما برداری بجا لاتے رہے ہو یا نہیں لاتے رہے۔ پھر اللہ رب العزت نے کفار کو موت آئے گی۔ اب یہاں پر ایک اور بات بڑی مزے کی رب کائنات نے بیان فرمائی ہے اور ارشاد فرمایا، قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِي لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا۔ جی جب اللہ پاک کفار پر موت کو نازل فرمائے گا، ملک الموت جب کفار کی جان کو قبض کرنے کے لیے آئے گا تو کفار کہیں گے کہ باری تعالیٰ ہمیں تھوڑی سی مہلت عطا کر دے،
اور قیامت والے دن بھی کفار یہی کہیں گے کہ باری تعالیٰ ہمیں مہلت عطا فرما، ہمیں دوبارہ زندگی عطا فرما، تاکہ ہم دوبارہ دنیا میں جائیں اور دنیا میں جا کر باری تعالیٰ ہم فقط تیری عبادت کریں۔ تو اللہ پاک ارشاد فرمائے گا کہ جو انسان دنیا سے رخصت ہو کر عالم برزخ میں چلا گیا، عالم قبر میں چلا گیا، عالم آخرت میں چلا گیا، وہ انسان دوبارہ پلٹ کر دنیا میں واپس نہیں جا سکتا۔ تو خدا را دوستان زیوکار، اگر آج اللہ رب العزت نے ہمیں یہ سانسیں عطا کی ہیں، ہمیں یہ لمحات عطا کیے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان لمحات کو خدا کی اطاعت اور بندگی میں بسر کر کے رخصت ہوں۔ پھر اسی طرح کفار مشرکین وہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے، اللہ رب العزت نے ان کی بھی سرزنش فرمائی ہے۔ پھر آگے جو مضمون بیان فرمایا ہے یہ بھی بڑا سننے والا ہے۔ کفار سے اللہ رب العزت قیامت والے دن ایک سوال کرے گا۔ اب اس سوال کو ذرا سنیے گا اور تھوڑا سا اپنی ذات پر نظر ثانی کیجئے گا۔ اللہ پاک قیامت والے دن کفار اور مشرکین سے پوچھے گا، قال کم لبثتم فی الارض، اے کفار، اے مشرکین، تم دنیا کے اندر کتنا عرصہ گزار کے آئے ہو، دنیا کے اندر کتنی زندگی بسر کی ہے۔ اب کفار کا جواب سنیے گا، کفار کہیں گے لبثنا یومن او بعد یوم، باری تعالیٰ ہم دنیا کے اندر یا تو ایک دن بسر کر کے آئے ہیں یا دن کا تھوڑا سا حصہ آرام کر کے آئے ہیں۔ اب دیکھیں رب نے ہمیں 50 سال عطا کیے زندگی کے، 60 سال عطا کیے، 70 سال عطا کیے، لیکن قیامت والے دن جب پوچھا جائے گا تو کیا جواب دیں گے کہ باری تعالیٰ تو نے ہمیں ایک دن عطا کیا ہے یا دن